محبت جو ہے حضرت صدیق کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو پیار ہے، محبت صدیق اکبر ہے، یہ محبت کتنا فائدہ دے گی قیامت والے دن، اس محبت سے کتنا فائدہ ہوگا، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ریاض النظرہ میں صفحہ 179 اور رقم 475 کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک یہودی کو صدیق اکبر سے محبت کا فائدہ ہوا۔ مسلمان کو تو فائدہ ہوتا ہے، یہ تو عقل مانتی، سمجھ میں بھی آتی ہے بات۔ ایک بندہ یہودی جس نے اسلام ہی نہیں قبول کیا ہوا ہے، یہودی سرکار کا کلمہ نہیں پڑھتا، اس نے جب صدیق اکبر سے پیار کیا تو اللہ نے اس یہودی کو بھی اس محبت کا فائدہ عطا فرمایا۔ کیسے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک یہودی آیا حضرت صدیق اکبر کے پاس اور آ کے کہنے لگا اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے، چونکہ یہودی تھا اور یہودی صرف اپنے تئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، بے شک میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اے ابو بکر میں آپ سے پیار کرتا ہوں، انی لاحبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تھا سارا مزاج ہی ایسا کہ جہاں سرکار راضی وہاں میں راضی، جہاں سرکار نہیں راضی وہاں میں بھی نہیں راضی۔ اس بندے نے آ کے کہا کہ اے ابو بکر میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا مجھے کیا غرض، مجھ سے پیار کرو، ایک بار نہیں 10 بار کرو، 10 بار نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھ کروڑ بار کرو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فلم یرفع ابو بکر رأسا، حضرت صدیق اکبر نے ایسے سر نیچے کر کے بیٹھے تھے، کہتے آپ نے سر بھی نہیں اٹھایا، سر جھکا کے ہی رکھا، کیوں؟ کہتے تہاونا بالیہودی، یہودی کو ذلیل کرنے کی خاطر کہ تو نے میرے محبوب کا کلمہ تو پڑھا نہیں، میرے محبوب کو تو محبوب مانتا نہیں، میرے محبوب سے تو پیار کرتا نہیں، انہیں تو نبی مانتا نہیں، انہیں تو رسول مانتا نہیں، اور آ گیا یہاں محبت جتانے کہ اے ابو بکر میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر بھی نہیں اٹھایا، یعنی اتنا بھی اثر آپ پر نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کوئی تعریف کر دے تو پہلے یہ دیکھنا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ کس سٹیشن سے بات کر رہا ہے۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ بس ایسے ہی بات کر رہا ہے کہ اے ابو بکر میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میرے محبوب سے پیار نہیں ہے تو مجھے بھی اس سے پیار نہیں ہے۔ تو لم یرفع ابو بکر رأسا تہاونا بالیہودی، یہودی کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے، اس کی حیثیت میں رکھنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کی خاطر کہ تیری میری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ تو لاکھ بار یہ پیار جتا لے، لیکن اگر تو ایک بار بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھ جائے گا پھر یہ پیار جتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود ہی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ اب سر نہیں اٹھایا۔ تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ جبریل آئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلی الاعلیٰ یقرئک السلام، وہ ذات جو سب سے بلند و بالا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے۔ نمبر 1۔ اور دوسرا پیغام، ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ذرا وہ یہودی جو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا تھا، کل للیہودی الذی قال لابی بکر انی احبک، وہ جس نے آ کر ابو بکر سے پیار جتایا ہے، اظہار محبت کیا ہے، یہودی ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ اے ابو بکر میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو اس یہودی تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تو نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، صرف محبت صدیق اکبر کا اظہار کیا ہے، ہم نے اس کے بدلے تجھے 2 عذابوں سے ابھی سے ہی چھٹکارا عطا فرما دیا ہے۔ 2 عذاب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تجھے 2 عذاب، 2 قسم کے عذاب نہیں دیں گے۔ نمبر 1 کہ لا توضع الانکال فی قدمیہ، کہ جب تو جہنم میں جائے گا، ہے تو یہودی مسلمان نہیں ہے، جب تو جہنم میں جائے گا تو تیرے قدموں میں بیڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی، باندھا نہیں جائے گا تجھے، ولا الغل فی عنقہ، اور تیری گردن میں بھی توق جو ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا، آگ کا توق رہے گا تو جہنم میں، لیکن یہ جو سخت عذاب ہیں یہ عذاب تجھ سے رب نے دور فرما دیے ہیں صرف محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، لحبہ ابا بکر۔ تو جب یہ پیغام آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کی طرف بندہ بھجوایا، ایک شخص بھجوایا، پیغام بھجوایا، وہ یہودی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا
کہ تم گئے تھے ابو بکر صدیق کے پاس، گیا تھا، اظہار محبت کیا، جی کیا تھا، فرمایا اس اظہار محبت کا بدلہ اگرچہ مجھ پر ایمان نہیں لائے ہو اللہ نے پھر بھی عطا فرما دیا ہے، یہ بدلہ ہے کہ تجھے قیامت والے دن 2 عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ تو اس یہودی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی میرا معبود ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فوراً مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا والذی بعثک بالنبوۃ لازددت لابی بکر الا حبا، کہ وہ ذات جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا، یہی جو ابھی کچھ دیر پہلے صدیق اکبر سے کہہ رہا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا کر بھیجا، اس اللہ کی قسم، ابھی اس نے جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگا اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا، میں آئندہ محبت صدیق اکبر کو اسی حد تک برقرار نہیں رکھوں گا بلکہ میرے دل میں محبت صدیق اکبر کا ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا، ازددت بڑھاتا رہوں گا میں محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار نے بھی فرمایا ہنی آ، یعنی یہ ہوتا ہے کہ تجھے بڑی مبارک ہو، پھر تو تجھے بڑی مبارک ہو کہ تو نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے اضافے کی نوید بھی سنا دی ہے اور یہ بھی اظہار کر دیا ہے کہ میں انشاءاللہ صدیق اکبر سے پیار کرتا رہوں گا۔ تو یہ محبت صدیق اکبر ہے کہ جب یہودی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ایک صاحب ایمان کو تو یقیناً اللہ اپنے فضل سے محبت ابوبکر صدیق کا ضرور فائدہ عطا فرمائے گا۔